اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واعظم النبیین اما بعد. آج کا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ آیت نمبر 52 سے. سورۃ الکہف آیت نمبر 52، سورۃ 18 آیت 52. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. یعنی کہ قیامت کے روز، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات کہیں گے مشرکین سے اور مجرموں سے کہ جن کے ذریعے تم میرے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی کہ میرے ساتھ میں، میری ذات کے ساتھ تم نے جن کو شریک کیا، اب ان کو پکارو. اور پھر وہ لوگ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا. ظاہر بات ہے ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا. اور ہم نے ان کے بیچ میں بنا دیا ہوگا ایک ایسا حصہ، ایک ایسا کھڈا، ایک ایسی جہنم جس کے اندر ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی پکارنے والوں کو بھی اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی. تو آپ نے جس کو اپنا شریک سمجھ کر، یعنی کہ آپ نے جس کو اپنا رب سمجھ کر اللہ کے ساتھ میں شریک کیا، اس کو بھی ابتلا میں ڈال دیا آپ نے، اور خود بھی آپ نے اپنے آپ کو ابتلا میں ڈال دیا. لیکن یہاں پہ ایک وضاحت ضروری ہے، یہ ان کے بارے میں ہے جو کہ خود اپنے آپ کو ایک خدا کے ذریعے، ایک خدا کے مقام پر مانتے ہیں، یا اپنے آپ کو کسی ایسے شکتیوں کا، ایسے پاورز کا حامل مانتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو ایک رب کا درجہ دیتے ہیں یا بہت اونچا درجہ دیتے ہیں رب کے مقابل. ان لوگوں کے لیے ہے یہ بات، کیونکہ اگر یہ والی بات کہہ دی جائے کہ جس کو آپ نے پکارا اللہ کے علاوہ اس کو بھی عذاب میں ڈالا جائے گا اور آپ کو بھی ڈالا جائے گا، تو پھر اس کا میننگ یہ بھی نکل جائے گا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کو بھی تو خدا مانا جاتا ہے. تو یہ بات پھر درست نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کا اصل مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک اور اس طرح کی آیت قرآن کے اندر موجود ہے کہ آپ جس کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ دونوں ہی جہنم کے لیے ایک اس کا کام کریں گے، فیول کا، ایندھن کا کام کریں گے. حصب جہنم، جہنم کے پتھروں کا کام کریں گے. یعنی کہ جو مشرکین ہوتے ہیں وہ، اور وہ جس کو رب مانتے ہوئے شرک کرتے ہیں وہ، جو آپ نے اپنا خدا سمجھا جس کو، وہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا کر استعمال کیا جائے گا. یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے ایک صورت میں. اگلی آیت پر جاتے ہیں، آیت نمبر 53. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرمون جو ہوں گے، مجرمون کافروں میں سے بھی ہوں گے، مسلمانوں میں سے بھی ہوں گے، یہ بات یاد رہے. تو وہ جب آگ کو دیکھیں گے، یعنی جہنم کو، تو پھر وہ یہ اندازہ لگائیں گے، وہ یہ دیکھیں گے، بلکہ ان کو یقین ہو جائے گا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہم اس آگ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اب ہمیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس میں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، یعنی کہ ان کو کوئی بھی جگہ نظر نہیں آئے گی بچ کر بھاگنے کی. جیسے کہ پچھلے بھی درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچ کر نہیں بھاگا جا سکتا قیامت کے دن، کیونکہ توبہ کا دروازہ پہلے تک کھلا ہوا ہے. اگر کوئی انسان
مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو ہی اس کی توبہ قبول ہوگی. اگر وہ مر گیا اپنے حالات میں تو پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اس کو معاف کریں یا نہ کریں، اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کریں گے صرف مومنین کو. اگر مومنین کے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ وہ بھی معاف کر دیں اپنی رحمت سے. لیکن جو مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے، یا پھر جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی باتوں میں، اللہ کی آیات میں، ان کو بالکل معافی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ جو ہے اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں کریں گے ان لوگوں کو جو کہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کے اندر انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، صرف مومن کے لیے نہیں آئی بات، صرف کافر کے لیے نہیں آئی، صرف متقی کے لیے نہیں آئی، اور نہ ہی صرف مجرم کے لیے آئی. یہ بات آئی ہے پورے انسانیت کے لیے. للناس من کلی مثل، ہم نے ہر طرح کی مثال جو ہے ہر طرح سے پیش کری ہے. یہ ہے اس آیت میں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا، لیکن انسان جو ہے ہمیشہ سے ہر چیز میں ایک مباحث رہا ہے، یعنی کہ بحث کرنے والا رہا ہے، اور بہت زیادہ تگڑی بحث کرنے والا رہا ہے. انسان کی فطرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ انسان بحث کرنے والا ایک جنس ہے. انسان کے اندر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے بحث بازی کی. لیکن اس بحث بازی کے ذریعے سے بھی ہم انسان کو ایمان پر لا سکتے ہیں. اس بات کی بھی دلیل قرآن میں یہ ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلائیے حکمت کے ذریعے اور بہترین ایڈوائس کے ذریعے، اور ان سے بحث کریے، بالکل جو بیسٹ طریقہ ہو اس طریقے سے بحث کریے. وجادلہم باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آیت نمبر 54. اب اس کے اندر جو لیکن عربی استعمال کی جا رہی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. صرفنا، یہاں پہ اکثر جو مثال کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں وہ آتا ہے ضربنا، وَكَذَلِكَ نضرب الامثال. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں قرآن میں، لیکن اس جگہ پر آیا ہے صرفنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الگ الگ طریقے سے استعمال کرنا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، وتصریف الریاح، یعنی کہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے ہواؤں کی تصریف، مطلب ہواؤں کا الگ الگ رخ سے آنا. کبھی ہوا جو ہے نارتھ سے آتی ہے، کبھی ساؤتھ سے آتی ہے، کبھی ایسٹ سے، کبھی ویسٹ سے، کبھی رحمت بن کر آتی ہے، کبھی عذاب بن کر آتی ہے. تو جس طرح سے ہوا الگ الگ طریقے پر آتی ہے، الگ الگ کیفیت میں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے اور کیفیت کے حساب سے اور موقعوں کے حساب سے مثالیں دی ہیں قرآن میں. یہ اس کا میننگ ہوا، کیونکہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا اللہ نے وہ وہی والا ہے، صرفنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگلی آیت ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین او يأتيهم العذاب قبولا. آیت نمبر 55 ہے یہ. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کس بات نے لوگوں کو، انسانیت کو، انسانوں کو روکا ہے ایمان لانے سے، جبکہ ان کے پاس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ بھی قرآن کے ساتھ میں، یعنی کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے. اس جاءہم الہدا، یعنی کہ ان کے پاس قرآن بھی آ گیا اور اس کی وضاحت کرنے، اس کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے جو افضل الخلق بھی ہیں. اور وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس بات نے ان کو اس بات سے روکا ہے کہ وہ استغفار کریں. تو اب اس آیت کے اندر ہر طرح کا انسان داخل ہو گیا، ہر طرح کا. اس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف کفار کے لیے ہے، کیونکہ کفار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کس بات نے ان کو روکا ہے کہ وہ ایمان لائیں. اور جو مؤمنین ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا، جو مسلمان مؤمنین ہیں بیچارے، وہ جو کہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کے لیے آسانی کرے، ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا کس بات نے ان کو روکا ہے کہ وہ استغفار کریں. استغفار بتائیے کیا ہے؟ استغفر اللہ، یہ جملہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس بات نے ان کو روکا ہے کہ وہ یہ استغفار کریں اور اللہ کی معافی کو مانگ لیں. الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبولا، جبکہ ان کے پاس جو ہے پچھلی قوموں کے عذاب کی خبر بھی آ چکی ہے، یعنی رسول کے ذریعے
قرآن اور احادیث میں ہمیں بہت ساری پچھلی قوموں کی بھی خبریں ملتی ہیں کہ کس طرح سے کن باتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے. تو جب یہ ساری چیزیں بھی آ گئی ہیں انسانیت کے پاس، انسانوں کے پاس میں، تو پھر کس بات نے روک رکھا ہے انہیں ایمان لانے سے اور توبہ کرنے سے؟ تو یہ بہت زیادہ غور و فکر والی آیت ہے. آگے بڑھا جائے. آیت نمبر 56. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. یعنی کہ وما نرسل المرسلین یعنی بھیجے جانے والوں کو ہم نے نہیں بھیجا الا مبشرین و منذرین سوائے دو کاموں کے لیے. کن کاموں کے لیے؟ ایک تو وہ کس طرح سے آتے ہیں؟ مبشرین بشارت دینے کے لیے آتے ہیں. دوسرا منذرین تنذیر کرنے کے لیے آتے ہیں. انذار یعنی کہ وارننگ دینے کے لیے آتے ہیں. تو نمبر 1 گڈ نیوز دینے آتے ہیں، نمبر 2 بیڈ نیوز یا وارننگ دینے کے لیے آتے ہیں، دھمکی دینے کے لیے آتے ہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کفر کرے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ بحث بازی کرتے ہیں اس چیز میں بالباطل، باطل کے ذریعے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی بحث کا جو بیس ہے، بیسک ہے، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. بالباطل وہ باطل کے ذریعے بحث کرتے ہیں، مطلب ان کے پاس جو دلیلیں ہیں وہ لاجیکل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی بیکار کی دلیلیں ہیں. لیدحضوا به الحق اس کے ذریعے حق کو دبانے کے لیے وہ لوگ بحث کرتے ہیں. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا اور اس وجہ سے انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ ہماری آیاتوں کو انہوں نے مذاق میں لے رکھا ہے. وما انذروا اور جن باتوں کی وارننگ دی گئی ہے ان باتوں کو بھی انہوں نے مذاق میں لے رکھا ہے، یعنی کہ ہلکے میں لے رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دو کاموں کے لیے بھیجا میسنجرز کو، رسولوں کو. نمبر 1 ہے مبشرین بشارت دینے، نمبر 2 ہے انذار منذرین وارننگ دینے کے لیے. تو کسی بھی نبی کی کوئی بھی جو بات ہوتی ہے وہ بشارت تو ہوتی ہے مسلمان کے لیے اور وہ وارننگ ہوتی ہے غیر مسلمان کے لیے. یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ بشارت ہوتی ہے متقی انسان کے لیے، صالح انسان کے لیے جو اللہ کے احکام کو فالو کرے، اور وہ وارننگ ہوتی ہے اس کے لیے جو اللہ کے احکام کو فالو نہ کرے. اس طرح سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اب جیسے کہ پورا کا پورا قرآن ہے، قرآن کے اندر جنت کا بھی ڈسکرپشن دیا گیا ہے، جہنم کا بھی دیا گیا ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ کے حدود میں رہتا ہے، احکام کو فالو کرے، تو یہ پورا قرآن اس کے لیے گڈ نیوز بن جائے گا. گڈ نیوز کس طرح سے بنے گا؟ کہ بھائی وہ اس بہترین جگہ پر جائے گا جنت میں، اور اس خطرناک جگہ پر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرح سے اس کے لیے یہ گڈ نیوز ہی ہے. اور جو برے کام کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، یہ جو نان مسلم ہے، اس کے لیے دونوں طرح سے بیڈ نیوز ہے. پہلی بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسری بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بھی تو ایک بیڈ نیوز ہے. تو مبشرین و منذرین یہ اس کا میننگ ہوا کہ رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو کاموں کے لیے بھیجا ہے. لیکن جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، وہ باطل کے ذریعے حق کو دبانے کے لیے بحث کرتے ہیں اس کے اندر، اور انہوں نے لے رکھا ہے ہماری آیتوں کو، اور جس بات کے لیے انہیں وارننگ دی جاتی ہے اس بات کو ہزوا مذاق میں یا ہلکے میں، یا انہوں نے اس میں ڈھیل ڈال رکھی ہے. تو یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں میں بحث بازی کر رہا ہے، وہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کو اگنور کرنے کا یا اس کا مذاق اڑانے کا کام کر رہا ہے. یہ اس آیت میں پتہ چل رہا. آگے بڑھا جائے. ایک منٹ. جو آن لائن لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ کچھ بیچ میں کہنا یا پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل پوچھ سکتے ہیں، لیکن کوئی رسپانس آ نہیں رہا ابھی تک آن لائن کسی کا. اور آف لائن بھی نہیں آ رہا. اوکے، کنٹینیو کرتے ہیں ہم. اگلی آیت ہے آیت نمبر 57 جس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. اور ربک
الغفور ذو الرحمہ، یعنی کہ تمہارا جو رب ہے وہ الغفور ہے، یعنی کہ ہر حال میں معاف کرنے والا۔ ہاں اس میں ایک آیت ہماری بیچ میں رہ گئی ہے، یہ 56 کے بعد میں آیت نمبر 57، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیات کا ذکر کرایا جائے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں یاد دلایا جائے، فأعرض عنها، اور وہ اس سے منہ پھیر لے، اس سے پلٹ جائے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس بات کو بھول جائے کہ اس کے ہاتھوں نے کیا پیش کیا، یعنی کہ اپنے اعمال کو بھول جائے، وہ کیا عمل کرتا ہے وہ اپنی لائف میں۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یقیناً ہم نے جعلنا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم نے ڈال دیا ہے ایک اکنہ یعنی پردہ، ان یفقہوہ، جس سے کہ وہ نہ سمجھیں قرآن کو یا ہماری آیات کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں جو ہے ایک ایسا سیسا ڈال دیا گیا، یعنی میٹافوریکل طریقے سے کہی جا رہی ہے بات، ایک ایسی رکاوٹ ڈال دی گئی ہے جس سے کہ وہ آیات کو نہ سن کر سمجھیں اور نہ ہی دل کے ذریعے سمجھیں، نہ ان کے دل میں اترے گی نہ ان کے کانوں کے ذریعے اترے گی۔ یہ اس کا میننگ ہوا، کن لوگوں کو؟ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی یاد دہانی کرائی گئی لیکن وہ اس سے پلٹ گئے، منہ پھیر لیا انہوں نے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی اچھی ہمیں ایک پوائنٹ مل رہا ہے، یہاں پہ ایک دلیل مل رہی ہے کہ اللہ کی آیات کی تذکیر کرانا ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس آیت میں ہم کسی کو داخل کر سکتے ہیں کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات کا ذکر کرایا جائے، اور اگر ذکر ہی نہیں کرایا گیا تو اس آیت میں کیسے داخل ہو جائے گا کوئی؟ یعنی کہ اللہ کی آیات کے بارے میں اس کو بتایا جائے، ریمائنڈ کرایا جائے۔ یا پھر کوئی غیر مسلم ہے، جی جی اس کو ہم نے بتا دیا وہی خدا ایک ہوتا ہے، جی ابیوز کرنا اسلام میں الاؤ نہیں ہے، یا مسلم ہے اس کو اس کے بعد وہ اس کے بعد وہیں پر ہی وہ اس آیت کے خلاف ورزی سے دوبارہ وہ انسٹنٹلی گالی بکے، جی یا پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی، یا پھر بحث مباحثہ کرے، پھر تو اس طرح کی بات میں یہ ہے کہ بھائی تو بتا دیا گیا تمہیں، سمجھ میں آ گئی بات، جی ایسا شخص تو یقیناً اس آیت میں داخل ہوگا کہ بھئی جس کو آپ نے اللہ کی آیت کی یاد دہانی کرا دی کہ بھئی یہ چیز جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے اور اس کی دلیل یہ رہی، اس کے بعد میں بھی وہ اس سے پلٹ رہا ہے اور اس کے خلاف عمل کر رہا ہے کوئی، تو یقیناً اس آیت میں داخل ہوگا، وہ بالکل واضح آیت ہے۔ وہ اگر کسی ایک نمبر پر ڈیل ہو جاتے ہیں، جیسے ان کے ٹکنے لکھنے لگے، سوری مطلب ٹکنے ان کو چھپ کر، جی یا تمہارے ٹکنے وہ ہوگا، مطلب میں ایک ویسی بات بول رہا ہوں، جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ٹکنے، جی ویسی بول رہا ہوں، کوئی بھی ایک بندہ کرتا تو پہلے چھپاتا تھا لیکن اب تو دکھانے لگا، سوری میں الٹا بول رہا ہوں، جو بھی آپ میرا کہنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ٹکنوں سے اوپر پاجامہ پہنتا تھا یا پینٹ اور اب نیچے پہننے لگا، جی 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 تو وہ اس میں مل لیا ہے یار، دیکھو اس میں ایک یہ بھی چیز ہے، اس میں یہ بھی ہے، اور اس میں آپ اور یہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہے، اس طرح کا اگر کرنے لگے کوئی تو یہ اس کو کیسے ہم بھائی اس آیت میں اس کو رکھا جائے گا یا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو کیونکہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بالکل ڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے من اظلم، مطلب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہم کسی انڈیویجول کو ایسے نہیں کہہ پائیں گے اس آیت کے اندر، اس والے مسئلے میں جو آپ نے ذکر کیا، لیکن اس میں ایک چیز یاد آ رہی ہے مجھے، اس میں مجھے ایک حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان کہ اگر تم کل کسی چیز کو حرام سمجھتے تھے اور آج حلال سمجھنے لگے تو سمجھ لو کہ تم فتنے میں پڑ چکے ہو، وہ یہ کہتے ہیں، یہ حدیث حذیفہ بن یمان یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی چیز کو کل تک حرام سمجھتے تو اب حلال سمجھنے لگ گئے ہو، سمجھ جاؤ تم فتنے میں پڑ چکے ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑا پیڈسٹل ہو گیا، مطلب ایک کرینہ ہو گیا اپنے، مطلب یعنی کہ وہ بڑا پرنسپل ہے، استقامت پہ چلنے کے لیے ایک انہوں نے نصیحت کی ہے، یہ یعنی کہ اگر آپ اپنے کلرز چینج کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے تو یہ چیز اسلام میں کوئی بہت ریکمینڈڈ نہیں ہے،
استقامت مطلوب ہے اس اسلام کے اندر. اس نے پہلے ایک لمبی داڑھی رکھی, مطلب ہم دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی داڑھی دن بھر چھوٹے اور چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اب بالکل مطلب اس کا چہرہ نہیں دکھتا, اس کے جو نہیں دکھتے, جی لیکن اس کی اب داڑھی ویسے نہیں ہے جیسے اس کی داڑھی 2015 میں تھی. تو اس میں یہ وہ پہلے وہ ایک مٹھی کو داڑھی کو جائز حلال سمجھتا تھا, اب وہ ایکسپوز سمجھتا ہے کہ وہ اتنی حلال جی. تو یہی جو میں نے ذکر کری بات وہی اپلائی ہوگی اس میں. اس آیت میں تو ہم ایسے داخل نہیں کر رہے کیونکہ پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی نا کہ بھائی وہ کیا اوپینین رکھتا ہے اس مسئلے کو لے کر. کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ نے ظالم لفظ بتایا, تو ظالم لفظ کی تعریف کیا ہے شریعت؟ ٹھیک ہے, ظالم لفظ کی تعریف یہ ہے کہ جو بھی اپنی نفس پہ یا کسی کی نفس پہ ظلم کرے وہ ظالم ہے. اب ظلم کیا ہوگا؟ ظلم وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سے ہٹ کر کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی حکم ہے کسی بھی معاملے میں, اس حکم سے ہٹ کر جو بھی کام کیا جائے گا وہ ظلم ہے. وہ ظلم کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ میری بات مانو گے تو آپ کو عذاب نہیں ملے گا, میری بات نہیں مانو گے تو آپ کا عذاب ملے گا. اب یہ بات جان بوجھ کر کوئی کرے, اللہ کے بتائے ہوئے کام سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا, تو وہ اپنے اوپر عذاب کو مستحق کر رہا ہے, یعنی کہ اپنے اوپر عذاب کو الاؤ کر رہا ہے. ایک طرح سے وہ عذاب کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن رہا ہے وہ. تو جان بوجھ کر اپنے اوپر عذاب کو لے کر آنے کی کوشش یقیناً ظلم ہے. تو اس کو ظلم کہا گیا ہے. اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کہ جو بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت یا اللہ کے فیصلوں کے حساب سے کام نہیں کرتے وہی ظالم لوگ ہیں. ظالم کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن میں دی. آگے کی آیت یہ ہے, اسی آیت کے اندر حصہ ہے, وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. تو یہ جن لوگوں کی بات چل رہی تھی کہ بھائی جن کو اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرائی گئی وہ پھر بھی پلٹ گئے, تو ان کے دل پہ ہم نے ایک کور ڈال دیا جس سے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھ پاتے یا احادیث کو, اور ان کے کانوں میں بھی ہم نے ایک ایسا روک لگا دی, ایسی سیل لگا دی جس سے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. اگر تم ان کو بلاتے ہو ہدایت کی طرف, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو کبھی بھی ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. فلن ایک تو لن آ گیا اس کے اندر کہ کبھی نہیں آئیں گے, اور اس کے بعد میں آخر میں بھی ابدا, بالکل ہی نہیں آئیں گے. مطلب جس شخص نے اس موقع پر اس کو ہم نے یاد دہانی کرائی اور اس نے وہاں پر ریفیوز کر دیا, جی, اس کے بعد اس کے لیے ہدایت پر آنا اتنا مشکل ہو جائے گا, اتنا مشکل ہو جائے گا. اب وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آئے گا. مطلب آپ اس بات کو تھوڑا سا امیجن کریے کہ کسی کو اللہ کی آیات سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے, وہ اس کو بھی اگر پلٹ دے, اب اس کے پاس اب یہ بتائیے آپ کے پاس اس کے لیے حجت بچی کیا؟ اب آپ کے زندگی میں دلیل کیا بچی؟ اب کیسا آئے گا ہدایت میں؟ بھائی ہم کسی کو اگر کوئی اچھی بات بتاتے ہیں کہ بھائی تم یہ گناہ مت کیا کرو, ایسے کیا کرو اس کام کو, تو پھر ہم اس کو کسی عالم کا کوٹ بتائیں گے کہ بھائی فلاں عالم یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں, وہ یا اس سے پہلے سائنس بتائیں گے بھائی لاجک یہ کہتا ہے کہ ایسے کیا جائے ایسے نہ کیا جائے. وہ اس کو نہیں مانے گا, کسی عالم کا کوٹ بتا دیں گے بھائی فلاں عالم یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں, اور وہ اگر اس کو بھی نہ مانے تو پھر جو ہے ہم اس کے بارے میں جو ہے حدیث کا ذکر کر دیں گے, بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اس کے اندر. اب وہ اگر اس میں بھی کوئی ہیلے نکال لے, بھائی اس کی ایکسپلینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, پھر آخری چیز بچی ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت, جو قرآن کے اندر جو اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ نے خود بولا ہے وہ. تو اگر ہم وہ اس کو بتاتے ہیں اور وہ اس کو بھی نہ مانے, اس میں بھی کوئی ہیلا اختیار کر لے یا اس کو بھی ٹھکرا دے کہ بھائی میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں, تو اب تو ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں اس کو بتانے کے لیے. اب کیا بتائیں گے اسے؟ سب سے بڑی دلیل ختم ہو گئی ہماری. تو اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو اب جب یہ دلیل ہمارے پاس ختم ہو گئی تو اب اس کو ہدایت پر بلانے کے لیے ہمارے پاس بچا کیا؟ تو اس وجہ سے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لن يهتدوا اذا ابدا, کبھی نہیں آئیں گے اب ہدایت میں. کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی ظالم نہیں بلکہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, ایسا کہا گیا ہے اسے. جی
یہ جنرلی جواب نہیں دیا جا سکتا اس کا. سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی حدیث کو سن کر اس کو ریجیکٹ کیا تو کیا وہ قرآن کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بھائی آپ کو رسول کی اتباع بھی کرنی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کو ہم جنرلی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس حدیث کو دیکھا جائے گا، اس حدیث میں مذکور مطلب اس حدیث میں جو مینشنڈ بات ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اس بندے کا جو اصل اوپینین ہے اس حدیث کو اور اس بات کو لے کر اس کو دیکھا جائے گا. تب جا کر ہی فیصلہ کیا جائے گا بھائی یہ کس چیز کو ڈس اوبے کر رہا ہے. صرف اس ایک حدیث کو ریجیکٹ کرنے پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ قرآن کو ہی ریجیکٹ کر رہا ہے. یہ بہت جنرلائز کرنا ہو جائے گا اس کے بارے میں، کیونکہ یہ اجتہاد میں بھی آ جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اجتہاد کے لیول پہ بندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ آئے گا اجتہاد کے اندر ہی کہ بھائی اس حدیث کو میں صحیح نہیں مانتا، میں تو اس کو ضعیف مانتا ہوں، یا میں اس کو کچھ بھی نہیں مانتا، یہ کہے گا وہ. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے بھائی قرآن کو ریجیکٹ کر رہا ہے وہ. میرا ماننا تو یہ ہے. ہاں میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ آپ نے یہ کہا کہ بھائی خود نے قرآن کی بات کو ریفیوز کر دیا، ٹھکرا دیا. جی تو اس میں یہ میں اجتہاد کی طرف ہی جا رہا تھا. تو وہ یہ کہ بھائی دیکھو آپ جو یہ بات بول رہے ہیں یہ اس طرح سے ہی جائز نہیں، یہ جائز ہے اور آپ کے مطابق کرنے جائے گا. تو اس کے قرآن کی شاید کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے، جی فہم ہے. اور بھلے ہی وہ ابھی وہ زیرو لیول 1 لیول پر جی زیرو سے لے کے 10 تک یا تو وہ 1 لیول پر ہے جی 10 یا 10 کے لیول پر ہے وہ بھی، لیکن وہ کسی بھی لیول پر ہو اس کا اجتہاد ہو. تو میرا ابھی اس میں یہ اوپینین ہے اور یہ چیز ایسے نہیں ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں. تو کیا اس کو اجتہاد کی کیٹیگری میں ڈال کر وہ بخشا جائے گا؟ مطلب اللہ تعالیٰ ہی جائیں گے اس کو بخشیں گے بخشیں گے، لیکن اجتہاد کی کیٹیگری میں ڈال کے اس کو ہم تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ یار اس کی یار رائے ابھی فلاں کی ہے کہ شاید یہ ایسے کہنا چاہ رہا ہے اور ابھی کچھ دنوں بعد اس کی رائے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دو اس کو اس طرح سے تو اس کو ایک دم ہم اگر شاید کی روشنی میں بات کریں کہ وہ ظالم کی اس کیٹیگری میں کنسیڈر کریں. میرا کہنا ہے اس میں، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ ہم تو اس کو بالکل جج نہیں کریں گے، ہم اس کو اجتہاد والی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. کیونکہ یہ فیصلہ الگ ہے کہ بھائی وہ اجتہاد کے لیول پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، کیونکہ یہ ایک انٹرنل بات ہے، ہم نہیں جانتے اس کا علم بھائی کہاں تک ہے، کس درجے پر ہے، وہ اجتہاد کرنا جانتا ہے نہیں جانتا، اصول اجتہاد جانتا ہے نہیں جانتا، وہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن اگر وہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے کسی حدیث کو لے کر تو پھر ہم ظاہر کے اکارڈنگ فیصلہ کرتے ہوئے قرآن پر رائے پیش کر رہا ہے وہ قرآن کی آیت پر. بھئی اگر قرآن کی آیت پر اگر کوئی رائے پیش کر رہا ہے اپنی پرسنل رائے، تو اس کی رائے اگر میچ کر رہی ہے کسی بھی تفسیر سے یا کسی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن سے، تو پھر تو کوئی برائی ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، بھلے ہی وہ کوئی بھی علم نہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ رائے پیش کر رہا ہے اور اس کی رائے میچ کر گئی کسی تفسیر سے تو کوئی حرج نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے اس کو یہ چیز بخشی. لیکن اگر اس کی رائے بالکل آڈ سی رائے ہے، کوئی میچ ہی نہیں کر رہی تفسیر سے، اور وہ شخص ہمیں نہیں پتا کتنا علم رکھتا ہے قرآن کا، تو اس کی رائے کی ہم اتباع نہیں کر سکتے، لیکن اس کی رائے کے لیے ہم اس کو جج نہیں کریں گے. کیونکہ ان چھوٹی موٹی باتوں پہ، ویسے تو یہ بہت بڑی بات میں آئے گا قرآن کی آیت کے بارے میں اپنی خود کی رائے بنانا بنا کسی علم کے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے والے کے لیے، ایک دوسرے پرسن کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے یہ ایک زیادہ بڑی بات نہیں ہوگی. کیونکہ مومنین سے بالکل بھی ہم کسی بھی طرح کا بغض یا کینہ یا غل نہیں رکھتے. یہ مسلمانوں کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے ڈائریکٹلی قرآن میں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اپنے درجے کو ذرا جھکا کر رکھو، یعنی اپنے ایگو کو کم کر کے رکھو، اور اپنی ججمنٹل والی جو صفت ہوتی ہے ہماری، لوگوں کو جج کرنے والی یا کسی کو نیچے سمجھنے والی، اس کو مومن کے سامنے بالکل نہیں کیا جائے. تو مومنین کے ساتھ میں ہمیں بہت زیادہ رفقت اور شفقت کا معاملہ پیش کرنا چاہیے. اس لیے اس ذرا سی بات کے لیے ہم کسی مومن کو جج نہ کرنے لگ جائیں. یہ میرا ماننا ہے اس میں. پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں یہ والی بات، کیونکہ جو ہمارے انڈین مسلم ہیں وہ بیچارے علم کی سطح پر بالکل شعور اور شعور کی سطح پر بہت زیادہ لو لیول پر، اور اگر ان کو ہم قرآن کی بات سمجھاتے ہیں تو قرآن کا مرتبہ بھی ان کا سیٹ نہیں ہوا، اور کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی امیج ان کے دل میں نہیں ہے کوئی، اور رسول اللہ کی کوئی امیج نہیں. یہ گائے بگا ہے، بہت بار بہت جگہ دیکھا جا چکا ہے لوگوں کو کلمے بھی یاد نہیں ہے. اور پھر ان کو اگر ہم اس طرح سے کر دیں
کہ اور پھر ہم ان کو ایسے جج کر کے ان سے بھی یہ تو ظالم ہو گیا ہمارے اکارڈنگ قرآن کا اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ اس سے ہم زیادہ تعلق کر لیں یا پھر اس سے ہم دعویٰ نہ دیں اس کو پھر اس طرح سے کریں یہ بات جی تو اس جو یہ بات ہے یعنی کہ جس کا جو کانسیپٹ کلیئر ہو جو عام مسلمانوں کا ہے اللہ کو ایک مطلب انفائنٹ بینگ سمجھنا کو ان کا رسول سمجھنا اس لیول پہ وہ نہیں سمجھ لیا بندہ کیا وہ بندہ بھی اس نا علمی کی وجہ سے اس آیت کے اندر آئے گا صحیح سے جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا طاقت کیا ہے اور یہ ساری باتیں اللہ کے بارے میں یعنی وہ جانتا ہی نہیں ہے تو کیا وہ آئے گا اس میں نہیں آئے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو آیات کی تذکیر کرائی جا رہی ہے. اب آیات کی تذکیر کرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے فلاں شخص کے سامنے آیت پڑھ دی وہ اللہ کی آیت بھی تو آپ اسی کے سامنے پڑھیں گے جو اس آیت کو جانتا ہے. بھائی اللہ کی آیت کو آیت سمجھنے کا جو ظرف ہے اللہ کی آیت کو آیت سمجھنے کا جو علم ہے اگر وہ کسی کے پاس ہے تبھی تو آیت پڑھیں گے. بھائی اگر آپ کو کسی ایسے شخص کو دین کی دعوت دینی ہے جو قرآن اور حدیث کو ہی نہیں جانتا کوئی نان مسلم مان لیجئے کوئی نیو کمر ہے اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہے اس کو ان سب چیزوں کا ہی نہیں پتا وہ یہ ٹرمز ہی نہیں جانتا تو اگر آپ اس کو بتا رہے ہیں اور اس سے آپ یہ کہیں بھائی اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ والی بات کہی اللہ نے قرآن میں تو وہ اس بات کو کیا سمجھے گا بتائیے. اس کو کیا پتا کہ بھائی کلام اللہ کیا چیز ہے کہ اللہ ہی صحیح خدا ہے اس کو تو یہی نہیں پتا ابھی ہے نا. تو ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ واقعی میں آیت کا علم رکھتا ہے کہ بھائی اللہ کی آیت کیا ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو اللہ کی بات بتائیں. جی ہاں جس کا پہلے بتایا گیا ہو. یس جی اس کا مطلب ریمائنڈ ہے بالکل یعنی کہ تذکیر کہتے ہی اسے ہیں کہ بھائی آپ ایک چیز جانتے تھے اب اس چیز کو جو ہے دوبارہ بتا دیا گیا. اسی چیز کو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے ایک جگہ پہ کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین کہ تذکیر کرتے رہا کرو کیونکہ مؤمنین کو یہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے. تو یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ بھائی مومنین جو چیزیں جانتے ہیں پہلے سے اس چیز کو بھی ریمائنڈ کرانا ضروری ہے. جی یہ ایگزیکٹلی سلولی ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ورب یوز کی گئی ہے وہ باب تذکیر ہے مطلب کسی چیز کو گریجولی کرنا اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا جیسے کہ نزل ینزل قرآن کا نازل ہونا. یس بالکل نہیں پکڑ سکتا کوئی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو ابھی میں نے آیت ذکر کی تھی سورۃ ذاریات کی وہاں پہ بھی اسی انداز میں ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین وہاں پہ بھی یہی باب ہے مطلب یہی ورژن یوز کیا گیا ہے اس کا کہ بھائی آپ سلولی کریں ریمائنڈر لوگوں کو کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. نہیں اگر تنقیدی معاملہ ہوتا تو ورب استعمال کی جاتی اذکرہ فارم 4 جو کہلاتی ہے باب اذکار. علماء نے آپ کو یہ بتایا ہوگا عربی کے سے سب لوگ واقف ہوں گے جن لوگوں نے عربی کی کلاسز لی ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 58 وربک الغفور ذو الرحمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اب توصیف بیان کر رہے ہیں اپنے ڈسکرپشن. تمہارا رب الغفور ہے یعنی کہ سب کچھ معاف کرنے والا. پیچھے دیکھیے آیت کیسی آئی تھی کتنی خطرناک اور اس کے بعد میں اللہ نے سب سے پہلے صفت کیا بیان کری وربک الغفور ذو الرحمہ. اسی وجہ سے میں نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ مومنین کے لیے ہمیں ہمیشہ بہت زیادہ خود کو بچھا کر رکھنا ہے رفقت اور شفقت. اب غفور کو سمجھ لیتے ہیں. غفور جو ہے وہ غفر لفظ سے بنا ہے عربی کے اور غفر یا غفر جو لفظ ہے عربی کا اس کا استعمال عرب لوگ کرتے تھے جنگ میں استعمال کیے جانے والے شیلڈ کے لیے. اور وہ شیلڈ کون سی ہوتی ہے جو کہ انسان اپنے اوپر ایک ہیڈ پہ وہ پہنتا ہے ہیلمٹ وار کا اور اس ہیلمٹ کے چاروں طرف سے جو ہے زنجیریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں چینز. ان چینز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو فلیکسیبل بھی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ گردن موو کر سکتے ہیں آرام سے کیونکہ چینز لٹکی ہوئی ہیں بس. لیکن ان چینز کی وجہ سے آپ کے آسانی سے گردن پہ وار نہیں ہو سکتا نہ ہی تیر سے نہ ہی تلوار سے. تو وہ آپ کے گردن کو صرف کور کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن گردن جو ہے آپ کی ولنریبل ہے ابھی بھی
مطلب وار کرنے لائق ہے گردن آپ کی گردن کاٹی جا سکتی ہے، لیکن اس شیلڈ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ورڈ استعمال کرتے ہوئے قرآن میں اپنے آپ کو غفور بتایا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے یہ کام کرتے ہیں، الغفور. یعنی کہ گناہ آپ کے یقیناً موجود ہیں، نامہ اعمال پہ آپ کا ہر برا عمل موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی کور کر دیتے ہیں اس کو. اور اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت میں آ جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان گناہ کے ہوتے سواتے بھی ہمیں پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. یہ اس کا میننگ ہے الغفور. اب غفرہ ورڈ جو ہے یہ جو ہے کور کر دیا ہے گناہوں کو. جی یہی بات ہے. جی. اس کو ریموو کرنے کے لیے کون سے ورڈ کا استعمال کرنا چاہیے؟ مطلب گناہ کو ہی ختم کر دیا جائے، ریموو کرانا. اس کے لیے ورب استعمال ہوتی ہے عفا. عفا جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بتایا ہے ہمیں ایک دعا کہ لیلۃ القدر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے دعا ہمیں، کہ جو دعا کیا ہے، ان اللہ عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے، کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، تو مجھے معاف کر دیجیے. یہ دعا تو وہاں پہ یہی والا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، عفواً. ختم، بالکل ختم کرنے کے لیے، زیرو کرنے کے لیے ہوتا ہے. یس بالکل. یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو عافیت میں ڈال دیا تو پھر ایسے سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہر ایک برائی سے بچا لیا، اور مطلب اس کے گناہ کو ہی زیرو کر دیا، پوری طرح سے بچ گیا وہ. جی جی، مغفور کا ٹائٹل اگر ہمیں مل گیا تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. مطلب رحمت کے ذریعے اللہ سے بچ جائیں گے ہم. جی بالکل گناہ موجود ہے. جی یہ آپ دیکھیے بالکل لاجیکل بات ہے بھائی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے لیلۃ القدر کے لیے کون سی دعا سکھائی؟ یہی والی، کیونکہ اس وقت جو ہے معافی کا جو وہ رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معافی کا حساب کتاب وہ بہت تگڑا والا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے مجرمین کو رہا کرتے ہیں رمضان میں، خاص طور سے لیلۃ القدر میں، اور اس کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اس موقع پہ دیکھیے کون سی دعا بتائی گئی ہے. عام طور پہ جو ہے آپ کے لیے استغفار بتایا گیا ہے. تو اب جیسے کوئی بندہ گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں دنیا کے اندر، جی تو اگر وہ مغفرت غفور کی طلب کرتا ہے، وہ مغفور کر دیا جاتا ہے، تو ان بلاؤں سے، ان آزمائشوں، جیسے کہ وہ جا رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، اس طرح سے تو جیسے گناہوں کا ہی بوال آتا ہے دنیا کے اندر بھی حرکتوں کی وجہ سے. اور بعض دفعہ ویسے بھی بنا اچھی حرکتیں بھی کرتا تب بھی آزمائش کے طور پہ لیا جاتی ہے. کیونکہ یہاں اس کا امپیکٹ یہاں پڑے گا، اور مطلب اس کا امپیکٹ یہاں پر بھی ہے دنیا غفور کا، اور یہ آخرت میں اس کا امپیکٹ ہے. آخرت میں تو ہے ہی اس کا امپیکٹ، لیکن دنیا میں اس کا امپیکٹ ہے. میں سوال سمجھ گیا. میرا ماننا تو یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ دنیا میں بھی ہے، بالکل ہے اس کا ایفیکٹ دنیا میں، کیونکہ نوح علیہ السلام بتاتے ہیں، یہ ان کی اسپیچ آئی ہے قرآن کے اندر، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کیا کرو، وہ غفار ہے، یعنی کہ معاف کرنے والا، یہی گناہوں کو چھپانے والا. اور اس کا بدلہ کیا ملے گا تمہیں؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جس سے کہ وہ تمہارے اوپر بارشیں برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِالْأَمْوَالِ، اور تمہاری پیسے سے مدد کریں گے، مطلب پیسے میں تمہیں انکریز کر دیں گے. والبنین، اور تمہیں جو ہے بچوں سے بھی مالا مال کر دیں گے، یعنی کہ تمہیں فزیکل پاور مل جائے گی، تمہیں فائنینشیل پاور مل جائے گی، اور تمہیں ویسی پاور بھی مل گئی، ایٹماسفیریکل پاور بھی مل گئی، آپ کو بارشیں ہو رہی ہیں. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اب اخروی بات آ گئی، اور آپ کے لیے جنتیں تیار کر دی جائیں گی، اور اس میں ندیاں تیار کر دی جائیں گی. تو پہلے تو دنیاوی فائدہ مل رہا ہے استغفار سے، بعد میں اخروی فائدہ مل رہا ہے. مطلب یہ بارش جو پڑنا ہے، یہ پورا جو ہماری ایکولوجی ہوتی ہے پورا رن کرنا ہے.
بالکل مطلب صرف یہ کہ بارش پڑا دی، اس کو لمٹ وے میں نہیں ہے کہ نہیں، یہ تو ایک جملتاً بات ہے، جملتاً بات ہے، لیکن اس کا ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ بھائی آپ کو ایٹماسفیریکل کمفرٹ دیا جا رہا ہے. بالکل دیکھیے اتنی بات بتائی گئی ہے کہ آپ کی مین پاور مل جائے گی، آپ کو پیسے مل گئے، آپ کو یعنی جی. IMF مل گیا آپ کو پورا، ہوں. اور اس طرح سے آپ کو UN مطلب پورا سسٹم رن کر دیا. بالکل ابھی جو پہلے کی ڈیولپ وہ ہیں سٹیزنس ہیں پرانی، وہ سب ندیوں کے کنارے بسی ہوئی ہیں. بالکل یعنی کہ بارش سے مطلب پانی ندی سب سے جی. زیادہ کام پانی سے ہی ہوا کرتا ہے. اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں. بالکل اور ایسا آج ہی بھی ہے. اگر دیکھیں تو گلوبل ٹریڈ خالی اس پہ پانی پہ ڈیپینڈ ہے، ہوں. پورا واٹر ایریا پہ ڈیپینڈ بالکل. ہے. اور اس میں جج بھائی کے اس سوال میں ایک چیز اور یاد آ گئی مجھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ رد عمل ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا تھا کہ حضرت مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، میرے گھر میں یہ پریشانی چل رہی ہے، وہ اس کو کہتے تھے استغفار کرو. جو علاج بتاتے تھے یعنی کہتے تھے استغفار کرو. کوئی کہتا تھا کہ میری اولاد کی مجھے تربیت کرنی ہے اچھے سے، کیا کروں؟ استغفار کرو. میرے پاس پیسے کی پریشانی ہے، کیا کروں؟ استغفار کرو. میری بیوی میری باتیں نہیں سنتی، کیا کروں؟ استغفار کرو. کوئی کچھ بھی پرابلم ان کے پاس لے کر آتا تھا، ایک ہی سولوشن دیتے تھے سب کو، استغفار کرو. تو یہ ساری دنیاوی پرابلمز ہوتی تھی اور اس کا سب کا جواب ایک ہی ہوتا تھا، استغفار. استغفار اس لیے اتنی زبردست چیز، استغفر اللہ. اور اس میں بھی اگر بہتر طریقے سے کہنا ہے تو پورے طریقے سے استغفار کریں. آگے کی آیت پوری کر لیتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں لو یؤاخذکم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. لو یؤاخذوہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، یعنی کہ پیچھے جو صفتیں بیان کر دیں، اس طرح کے لوگوں کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھیر لیا ہوتا اس بات پہ جس بات پہ جو انہوں نے عمل کرے، جو انہوں نے گناہ کرے، جو انہوں نے برے کام کرے، جو انہوں نے ہاتھوں سے کمایا، لعجل لهم العذاب، تو یقیناً عذاب تیزی سے ان کی طرف آ گیا ہوتا. مطلب عذاب اب تک واقع ہو گیا ہوتا ان کے اوپر. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کو ویریفائی کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ غفور ہے، رحمت والے ہیں. پوزیشن والا ذو لگایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت والے ہیں. اور اگر اللہ نے ان کو گھیر لیا ہوتا ان کے کرے ہوئے اعمال کے اکارڈنگ تو یقیناً تیزی سے عذاب ان کے اوپر آ گیا ہوتا. اللہ عجلہ، تعجیل ہو جاتی ہے عذاب میں. مطلب اگر 10 دن میں آنے والا ہے تو ایک ہی دن میں آ جاتا. بل آگے کی یہ مکمل کر لیں. بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے جو ہے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ تیار کر رکھا ہے، ایک باقاعدہ فکسڈ ٹائم پیریڈ ہے، ٹائم ہے ایک جو ان کے لیے تیار کیا ہے اللہ نے، جہاں پہ ان کو گھیرا جائے گا. یقیناً گھیرا تو جائے گا ان کو، لیکن ایک موقع پر گھیرا جائے گا. لن یجدوا من دونہ موئلا، اس موقع پہ پہنچنے کے بعد میں وہ بالکل بھی نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مولا، پروٹیکٹر، سیویئر. جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے اس طرح کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس جایا جائے. لا ملجأ من اللہ الا الیہ. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے. تو یہاں پہ آیت پوری ہوتی ہے 58. اب آپ بات کہیں اپنی. تو ویسے تو پورے لیکچر میں نہیں تھا تو اس میں صفاتیں بتائی گئی تھی، وہ تو میرے سامنے نہیں ہے. ایک جو آگے آئی ہے فمن ازلم والی، جی یہی آئی ہے. تو اس میں یہ ظالم تو یہ بتایا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے ہاتھ ہاتھ کسی بات کا، کسی آیت کا انکار کر دیا، جی اور ہم نے تم پر اس وقت بھی عذاب نازل نہیں کرا، بالکل. گرفت نہیں کری. اتنی بڑی بات ہم نے تمہیں قرآن کی بات سمجھائی، بتائی، ذکر کری، اس کے باوجود تم اس کو ایڈمٹ کرنے کے بجائے اس سے ریبل کر رہے ہو، اور ہم اس کو تم میں کوئی زیادہ تم پر عذاب نہیں دے رہے. جی لیکن آخرت میں تم سے ہم اس کے بارے میں پوچھ کر بالکل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل پوچھا جائے گا. یہ مطلب تاکیدی بات آئی ہے، لن یجدو، مطلب نہیں پائیں گے بالکل بھی وہ. یہ اگلی آیت اور ہم پوری کر لیتے ہیں بس 1 منٹ میں، تاکہ اگلا جو سیشن ہوگا وہ بالکل ایک نئے طریقے کا سیشن ہو، کیونکہ میں ابھی ذکر کروں گا اگلا سیشن کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ. ابھی کا میں آپ کو یہ بتا دوں، اگلی آیت ہے 59. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور جو امتیں گزری ہیں، جو قصبے گزرے ہیں، جو علاقے گزرے ہیں پہلے کے، اہلکناہم، ہم ان کو ہلاک کر چکے جب کہ انہوں نے ظلم کیا. یعنی کہ جب ان قوموں نے، ان پرانے
لوگوں نے امتوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ایک ثبوت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن یہ سلسلہ ابھی روک دیا گیا, پہلے کر چکے ہیں ہم یہ کام. اور ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے ہمیشہ ایک ٹرم فکس کری تھی, وجعلنا لمہلکہم موعدا, سب کے لیے ہم نے ایک ٹرم فکس کری تھی. یعنی کہ ایسا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی ایک یہ ٹرم فکس ہوئی ہوئی ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہے, بالکل ایک ٹائم پیریڈ ہے, اس پہ یقیناً تمہیں گھیرا جائے گا. ظلم کی بات ہو رہی ہے, ظلم دو طریقے کا ظلم ابھی دماغ میں آ رہا ہے. جی ظلم تو یہ ہوتا ہے جنرلی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر کر دیا ہو. جی دوسرا ظلم جو اپنے قرآن میں آیت سنا ہو وہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہو. جی تو اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتے ہیں یہ اس ظلم کی بات کرتے ہوئے دے رہے ہیں کہ یہ جرمن ظلم کرا جا رہا ہے سویلائزیشن کے اندر, ایک دوسرے کا حق مارنا, اس ٹائپ کا ظلم ہو رہا ہے. یہ انسانوں نے اپنے اوپر ظلم کرنا زیادہ شروع کر دیا تھا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے وہ دو وجہ سے آتا ہے. جب سوسائٹی میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, نمبر 1 یہ ریزن ہوتا ہے, مطلب 2 شرطیں پوری ہونی ضروری ہیں. سوسائٹی میں بگاڑ ہو گیا, کوئی انڈیویجولس کیا کر رہے تھے کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن سوسائٹی کے طور پر صحیح چل رہا ہے معاملہ, صحیح ہے, کیونکہ اندر کھانے کیا ہو رہا ہے, آپ کمرے میں کیا کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے وہ. لیکن اب ظاہر طور پہ سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو گیا, جیسے کہ قوم لوط میں ہم نے دیکھا اور بہت ساری قومیں اس طرح کی گزری ہیں, عاد و سمود. تو اب جب سوسائٹی والا سوسائٹل بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے نا, اور شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہاں تول کم, یہ سب لوگ ایک ساتھ کر رہے ہیں, مطلب سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو گیا, فساد ہو گیا, سوسائٹی کرپٹ ہو گئی ہے. تو اس موقع پہ پھر اگر اس موقع پہ اس جگہ کے نیک لوگ ان لوگوں کو نہیں روکتے تب عذاب آتا ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی ایک جگہ سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو گیا. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اب جو نیک لوگ ہیں جو اس وقت بھی ابھی بچے ہوئے ہیں فتنوں سے, وہ ابھی بھی اپنی عبادت میں ہی لگے رہے اور وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ اس کا ریزن ہے. یہ 2 شرطیں ہیں, 2 شرطیں اگر پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا رکھا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, کہ اللہ کے اس فتنے اور عذاب سے ڈرو جو کہ خاص طور پہ صرف ان کے لیے نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. تو اس آیت کے اندر یہ اشارہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے سوسائٹی میں صرف اس پر عذاب نہیں آتا, نیک لوگوں پر بھی عذاب آ سکتا ہے. بالکل, جو ظلم سہ نہیں رہے, ظلم کو الاؤ کر رہے ہیں. بھائی ظاہر مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ بھی ہو رہا ہو سوسائٹی کا ظلم, ہو سکتا ہے آپ بچے ہوئے ہو, لیکن آپ روکنے کے لیے کیا کر رہے ہو. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس لیے اتنی خطرناک اور ضروری چیز ہے. وہ آیت کوئی مجھے بتائے, حفاظ ہیں بیچ میں کیا نہیں ہے تو سورۃ مائدہ میں ڈھونڈ لیں, آیت بول رہا ہوں میں, ایک ڈھونڈ لیں آپ لوگ. لعن الذین کفروا علی لسان داؤد, اس کے آگے وہ سورۃ مائدہ میں ڈھونڈیں آپ, سورۃ مائدہ میں آپ اس کو ڈھونڈیں 50-55 آیت کے آس پاس, جلدی سے یہ اس میں ڈھونڈیں. شجاعت لعن الذین کفروا علی لسان داؤد, مجھے آیت پوری یاد آ نہیں رہی آگے کی. یہ سرچ کر لیں بس, یہ جو بول رہا ہوں ٹرم عربک میں, یا پھر مجھے دے دیں فون. لعن الذین کفروا, یہ اس کے آگے ملے گا آپ کو حصہ جہاں پہ کانا یاکلان الطعام و امہ صدیقہ, اس والی آیت کے بعد میں ملے گا آپ کو. یہ ہاں ہاں جی جی جی, یہ کہاں ہے کدھر ہے, ادھر ہے, ٹھیک ہے. یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 78 ہے. ہاں دیکھیے, اب اس کے اندر کیا بات بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے کفر کیا بنو اسرائیل کی قوم میں سے.
اور جن کو داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ہدایت پر لانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں آئے، ان پر لعنت ہو۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کا گناہ بتاتے ہیں، گناہ کیا تھا ان کا بیچاروں کا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ اپنے سوسائٹی کے بیچ میں منکر جو ہوتا تھا اس کی نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے اپنی قوم کو آپس میں۔ اب اس کے آگے کی اور بات سنیں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ اپنی سوسائٹی میں آپس میں، اور لا یتناہون یہ باب افتعال ہے، یعنی کہ فارم 6 کی ورب ہے جو آپس میں کام کیا جاتا ہے، جیسے عما یتساءلون میں آ رہی ہے نا، وہ آپس میں نہیں کرتے تھے، اور وہ اس عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، لبئس ما كانوا يفعلون، بڑا ہی گھٹیا عمل تھا جو یہ کرتے تھے، یعنی کہ اس طرح سے انکار نہ کرنا، منکر کا انکار۔ یہ دعوت نہیں ہے، صرف یہ منکر انکار ہے، ہاں انکار المنکر ہے یہ۔ یہاں پہ آپ یہ بات دیکھیں، اکثر جہاں پہ بھی نہیں انل منکر کا ذکر آیا وہاں امر بالمعروف کے ساتھ آیا ہے، یہاں پہ امر بالمعروف نہیں آیا، صرف انکار ہے منکر۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ آیت نمبر 78 ہے۔ تو یہ ہماری جو سورۃ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے، یہیں پر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو میں، کہ جو اگلا درس ہونے جا رہا ہے اس کو آپ سبھی لوگ ضرور جوائن کریں، آف لائن بھی اور آن لائن بھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ لوگوں کو لانا چاہیں تو بہت بہتر رہے گا، کیونکہ جو اگلا درس ہے وہ انشاءاللہ مائنڈ بلوئنگ ہونے والا ہے، وہ مائنڈ بلوئنگ، مطلب قرآن کے سب سے زبردست حصوں میں سے ایک حصہ ہے وہ، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلے اپنے ایک سرونٹ کے ساتھ میں بات چیت، پھر اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ میں بات چیت۔ تو یہ جو حصہ ہے قرآن کا، یہ بہت ہی زبردست اور بہت زیادہ علم کا ذخیرہ ہے، اور اس میں اتنی ساری باتیں ہیں ذکر کرنے کے لیے کہ شاید 1 سال تک یہ حصہ چلے اگر اس کو ڈھنگ سے کیا جائے، اور شاید تب بھی ختم نہ ہو، لیکن مجبوراً ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس پہ بیٹھ کے بات کریں باقی 6-7 مہینے چند آیاتوں پہ، بالکل لیکن اس کی حقیقت نہیں پہنچ پائیں گے، بالکل بیچ میں چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑا اس کو۔ یہ جو آج اتنی عقیدے کی بات کی، اتنی پرنسپلس قرآن نے دیے یہاں پر، عذاب کے اور عذاب نہ ہونے کے، اور کیا غفور رحیم کے، یہ ہمیں یہ پرنسپلس ہمیں مطلب کتنے ایزیلی قرآن سے مل جاتے ہیں، اور ہم اس کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ Yes. ایتھکس والی بات ہے جو ہم بالکل آج اپنی کانسٹیٹیوشن میں لکھ رہے ہیں نا، ایتھکس، سوشل اور مورل، وہ سب یہاں سے نکلتے ہیں، ہر اس سے کانسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں، قرآن کانسٹیٹیوشن بھائی بنایا گیا ہے، کانسٹیٹیوشن قرآن اپنے آپ میں کانسٹیٹیوشن ہے۔ کوئی کنٹری اپنے کانسٹیٹیوشن اپنا نیا کانسٹیٹیوشن بنا چاہے تو اس سے نکال سکتے ہیں، بہترین بنا سکتی ہے، بالکل ہاں بالکل۔ تو ہمیں مطلب ہم یہ 1600-1700 میں ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں، جو فلسفرز تھے تمہارے، انہوں نے اپنی اپنی رائے دی، مورل ویلیو، مطلب ہم کتنی منطق، فلسفی، کتنی چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن سب کچھ آپ دیکھیں قرآن میں ہے۔ یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کرسچینٹی عروج پائی، جی، وہ ان کو اپنے وہ بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشن، یہ 1300-1600 کتنا ٹائم لگ گیا جیش بھائی، فلسفر کو اپنے فلسفی گھستے اب آگے بناؤ، ہاں بس کتنے ٹائم سے کانسٹیٹیوشن ہے، بالکل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کانسٹیٹیوشن دیا، اور وہ بھی ابھی ہمیں بس یہ ظواہر پتہ ہے، ابھی ہم ڈیپ میں ٹھیک سے گئے نہیں ہیں قرآن کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے، جو اس کا حق ہے اس طرح سے سمجھنے کی توفیق دیں، ہمارے سب کے علم میں اضافہ کریں، اور ہمیں ریا کاری کے عمل سے بچائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرف سے ان سب باتوں کو قبول کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔